کے دنوں ریٹریٹ پہ گیا تھا۔ ریٹریٹ پہلے ایک دفعہ میں واضح کر چکا ہوں کسی موقع پہ کہ کیا کانسیپٹ ہے، یعنی میں پھر دہرا دیتا ہوں اسے کہ اس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ ہم جو کچھ بھی دین پڑھ رہے ہیں اس سے یقیناً علمی تطہیر ہوتی ہے، ہم سیکھتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن امتحان جو مقصود ہے وہ عمل کا ہے، شخصیت کو بہتر ہونا چاہیے۔ تو شخصیت میں بہتری کے لیے ابھی تک ہم نے جتنی بھی لوگوں کی حوالے سے کوششیں کی ہیں، دیکھا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ عام طور پر جس وقت کسی دینی نشست میں شریک ہوتے ہیں، آدھے ایک گھنٹے بعد سنتے ہیں، تو اس لمحے تو ان پر غیر معمولی اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جس وقت وہ اٹھ کے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی نشستوں سے فوراً ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ جو موٹیویشن پیدا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کیفیت مستقل رہے، لیکن اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی فارمل نشستیں ہوتی ہیں اس میں ایک حد تک ہی گفتگو ہوتی ہے، اس میں ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے، سب کو جانا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو جس طرح فرض نماز کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جب فرض نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ائمہ ہیں وہ عام طور پہ مختصر قرأت کرتے ہیں، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنے کام پہ واپس جانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے دروس میں یہی ہوتا ہے، لیکن یہ چیز دلوں میں راسخ ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معمولات کو چھوڑیں، بلکہ اپنے گھروں کو بھی چھوڑیں اور وہاں سے نکلیں، اور پھر نکل کر چند دنوں کے لیے صرف اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کریں۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے۔ ویسے تو اصل جو یہاں سے کانسیپٹ آیا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اس کانسیپٹ کو لیا اور ہم نے پھر پچھلے سال سے اس کا آغاز کیا تھا، اور پچھلے سال جولائی میں پھر میں 2024 میں ہم کاغان میں گئے تھے، وہاں پہ ہم نے کیا تھا۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دمام میں جبیل کے اندر ہندوستان کے کچھ اسکالرس تھے، ان کے ساتھ بھی عملاً یہی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ بیش ہفتہ 10 دن میں رہا تھا، اور پھر ہم یہاں پر گئے، اور پھر اس کے بعد دسمبر میں پچھلے سال ہی امریکہ کی ایک بڑی سائیکالوجسٹ ہے ہماری بہت عزیز بہن ڈاکٹر سائمہ، تو انہوں نے اپنے فیملی فرینڈس کو اکٹھے کیا، 25-30 لوگ۔ تو ہم مکہ میں ہم نے ریٹریٹ کی تھی، کلاک ٹاور کے اندر ہم رہے، وہاں پہ حرم بھی بالکل متصل تھا اور وہاں پر جگہ بھی تھی پراپر، تو وہاں پر وہ ہفتے بھر وہ پورا سلسلہ رہا۔ تو اس دفعہ پھر اس کو دہرایا، اور اس کا آغاز ونس اگین جبیل سے ہی ہوا، 3 دن میں جبیل میں رہا، اور پھر اس کے بعد 8 دن اس دفعہ مدینہ میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد واپسی میں جو ہمارے دبئی کے احباب ہیں تو پھر دبئی میں بھی ایک ریٹریٹ ہوئی۔ تو مدینہ میں جو ہمارا رہا وہ چونکہ طویل تھا، اس میں تقریباً 8 دن میں وہاں رہا، اور 6 دن فارملی تھی، لیکن ایک دن میں چونکہ آگے پیچھے وہی رہا، تو اتنا لوگوں میں جذبہ تھا، اور اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے تھا، لیکن یہ کہ اتنا جذبہ تھا کہ گھنٹوں کی نشستیں ہوتی تھیں وہ، اور اس میں بھی لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ جمعیاں لے رہے ہوں اور کبھی بوریت ہو اور لوگ دیر سے آ رہے ہوں اور بھاگنے کے موقع ڈھونڈ رہے ہوں اور اٹھ کے جا رہے ہوں اور ڈسٹربنس محسوس کر رہے ہوں اور نیند آ رہی ہو، بلکہ پوری طرح لوگ انگیج رہتے تھے۔ اور جب فارمل ٹائم ختم بھی ہو جاتا تھا تو اس وقت کے بعد جو تھوڑا بہت میرا اپنا ٹائم تھا یا آرام کا ٹائم تھا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی پاس ہی ہوتا تھا۔ زیادہ تر وہ ینگ بچیاں تھیں، ڈاکٹرز ہی بن رہی ہیں، اور مجھے خوشی اس کی ہے کہ جب ینگسٹر آ کے کسی چیز میں انگیج ہوتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں، تو پھر بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ یہ ایک اگلی نسل ہے، اگر اس وقت بالکل ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی جبکہ یہ ینگ ہیں، اپنی عملی زندگی میں بھی انہوں نے قدم نہیں رکھا، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی، ان کی اولادیں بھی، ان کے خاندان بھی، اور خاص طور پر جس وقت بچیاں ہوں تو انہیں تو چونکہ اولاد کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، تو کہیں زیادہ وہ افیکٹو ثابت ہوں گے سماج کی بہتری کے لیے، خیر کے لیے، وہ سیکھیں گے بھی اور آگے بھی پہنچائیں گے۔ تو غیر معمولی ان کے پھر اس دفعہ، پچھلی دفعہ بھی ان لوگوں نے فیڈ بیک دیے تھے، وہ ہم نہیں پبلک کر سکے، اور اس دفعہ لیکن وہ
انشاءاللہ اس سوال کے جواب میں ہم ساتھ ہی ہم وہ آپ کو وہ بھی سن لیں گے. ان فیڈ بیک سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ان بچیوں کو جواب دیکھیں گے، ان بچوں کو جواب دیکھیں گے کہ ینگسٹر ہیں اور اعلیٰ ترین امریکہ کے تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، اور اس کے باوجود کیسا دینی جذبہ ہے اور ایمان و اخلاق کی دعوت کو کس طرح انہوں نے ابزارو کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دبئی میں سلسلہ کیا. وہاں یہ ہوا تھا کہ وہاں پر ایک فارم ہاؤس لے لیا تھا، اور سچی بات یہ کہ میں تو بالکل حیران رہ گیا. وہ اتنا خوبصورت فارم ہاؤس تھا اور اتنا اس کا عمدہ ماحول تھا کہ گویا کہ فطرت کے نخلستان میں ہم موجود تھے. اور وہ تھا اس ریکریشن پرپس کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں ساری سہولتیں بھی تھیں، پلے گراؤنڈ بھی تھا، سوئمنگ پول بھی تھا، فیملیز تھیں پوری، چھوٹے بچے بھی تھے. تو خیر اس پہلو سے بھی بچوں نے انجوائے کیا. لیکن یہ وہاں پہ بھی لرننگ بہت ہوئی، اور وہاں ٹائم چونکہ کم تھا اس لیے وہاں پھر زیادہ نشستیں ہوئیں. وہاں بلکہ آخری نشست شاید 1 بجے رات میں ختم ہوئی تھی اور پھر دوبارہ صبح شروع ہو گئی تھی. تو وہاں کم ٹائم کے باوجود بھی ہم نے پہلی دفعہ کوشش کی تھی، اور بہت اچھا وہاں پہ ہمیں رسپانس ملا اور لوگوں نے اس میں بہت سیکھا. انہوں نے بھی پھر اپنے فیڈ بیک دیے، وہ بھی آپ اس گفتگو کے آخر میں سن لیں گے. لیکن میرا تجربہ ابھی تک کا یہی بتاتا ہے کہ اگر شخصیت سازی مطلوب ہے، اگر اپنے ساتھ اپنی فیملیز کو بھی اس راستے پہ لانا ہے اور اس پہ لگائے رکھنا ہے، تو پھر ریٹریٹ بڑا مؤثر ذریعہ ہے. اس میں کچھ دن آدمی کو گھر تو چھوڑنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک زبردست چیز ہے. اس میں جو آخری چیز ہے کہ میری بڑی خواہش ہے، برسوں کی میری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ایک مستقل، یعنی یہ تو میں نے سمجھے کہ ایک طرح سے آلٹرنیٹ ڈھونڈا تھا، کہ اصل خواہش یہ کہ اپنی ہمارا ایک جگہ ہو جہاں پر ہم بڑی جگہ کے اوپر ہم اس طرح کا پورا، جس طرح میں نے ابھی دبئی کے فارم ہاؤس کا بیان کیا، اس طرح سا ایک جگہ بنائے ہوں جہاں پہ لوگ آ کر رہیں 3 دن، ہفتہ بھر، 10 دن، اور وہاں پر یہ چیزیں سیکھ کے جائیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ وہ ہمیں وسائل مہیا کر دے. ڈاکیومنٹری اب آخری مرحلے پہ ہے، یہ انشاءاللہ رمضان میں ریلیز ہو جائے گی. ذمہ داری سے میں فارغ ہو جاؤں گا. پھر اگلا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس تربیت گاہ کو اور انذار کا جو اور چیزیں ہیں اس کو اب اس دعوت کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے. اس کام کے لیے میں تو بہت عزم کیا ہے، پہلے بھی سب کچھ زندگی لگا رکھی ہے. تو امید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ کہ اب یہ چونکہ بڑا معاملہ ہے، اس پہ زیادہ اماؤنٹ چاہیے، ظاہر بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکیومنٹری جیسی بڑی چیز کرا دی تو یہ بھی کرا دیں گے. تو بس آپ سب بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس مرتبہ ہم نے ڈاکٹر ریحان کے ساتھ مدینہ میں ریٹریٹ پروگرام اٹینڈ کیا. ہم نے نماز کے بارے میں سیکھا. نماز کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں سیکھی جس کی وجہ سے ہم نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور نماز میں وہ مزہ آتا ہے جو پہلے نہیں آتا تھا. ہم نے تقویٰ اور صبر کے بارے میں سیکھا. میں امید کرتی ہوں کہ میں اگلی ریٹریٹ بھی اٹینڈ کروں گی اور ڈاکٹر ریحان کے ساتھ ہم بہت کچھ اور بھی سیکھیں گے. میں نے اس بار مدینہ کی ریٹریٹ جوائن کیا. مجھے اس میں بہت مزہ بھی آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے سیکھا کہ دنیا ایکسٹریمزم پہ چلتی ہے. ایکسٹریمزم یعنی سب کچھ کرو یا پھر بالکل نہ ہی کرو، اور اسلام ہمیں اس کا درمیان والا رستہ دکھاتا ہے، کچھ کرو اور کچھ نہ کرو. اس کے علاوہ میرے 2 فیوریٹ ٹاپکس ہیں، تقویٰ اور شکر. یہ دونوں سیکھنے مجھے بہت مزہ آیا اور انشاءاللہ میری زندگی میں اثر کریں گے انشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کہ میں باقی ساری ریٹریٹ جوائن کروں. الحمدللہ مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو. میں نے مدینہ میں ریٹریٹ جوائن کی جہاں میں نے بہت سارا کچھ سیکھا. میں نے کاسمک پرسپیکٹیو کے بارے میں سیکھا کہ ایز اے انڈیویجول اللہ تعالیٰ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہم بہت غیر ضروری ہیں. میں نے نماز کو سمجھا اور میں نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا جو میں نے کبھی بھی نہ سنا تھا نہ کبھی سمجھا تھا. میں نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی جیسے نماز، شکر، توبہ، توکل، جس سے میری زندگی میں بہت زیادہ چینج آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریحان. Hey, assalamu alaikum. My name is Mariam. I just did a winter retreat with Dr. Rahan, and I learned a lot about namaz and practical tips on how to improve it. I also learned a lot about character building, such as learning about taqwa. I learned about how we should constantly fight our nafsiyat. So this definitely did give me a good amount of knowledge to carry on to improve myself as a Muslim. Thank you so much. Assalamu alaikum. This year we did our retreat in Medina and we learned a lot from Dr. Rehan. We spoke about namaz, we spoke about sabr, we spoke about the Day of Judgment and Muqarrabeen, and most importantly, he gave us practical tips on how to
be better and how to aim for highest, and also how to work on ourselves more and focus less on other people. And I feel like this year, I learned more about myself and how to improve small things like salah and how to improve my daily life. So I really enjoyed the retreat. Thank you. Assalamu alaikum. I attended the retreat this year with Dr. Rehan in Medina, and I'm very grateful to be able to do that. We learned about namaz and shukr. I learned about so many different things about namaz, what it means, what every single movement that we do means, and that has changed the way that I pray now. Additionally, I learned about shukr and how to be grateful for the many blessings that we have, such as the fact that this is my second time attending the retreat, and inshallah, I'll be attending more for years to come. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Abdul Sami and I attended the winter retreat with Dr. Rehan and Dr. Sama. I really appreciated Dr. Rehan's approach, especially his focus on individual perspective. His session on namaz gave me a new understanding that I did not have before. And I truly enjoyed learning from him. I also found the session with psychiatrist Dr. Sama very thoughtful and it was very helpful for me. The management was well organized and very cooperative, and the tour was enjoyable and well planned. Overall, it was a valuable experience for me, and I hope to attend again next year. Thank you. Assalamu alaikum. It's Khadijatul Kubra and I attended the winter retreat with Dr. Rehan. I really liked his point of view of not focusing on individual perspective. He gave me a total new impression of namaz which I didn't know before. I also really appreciated the sessions with the psychiatrist Dr. Saima. Her guidance was very thoughtful and made a positive impact on me. The management was very cooperative and well organized. The tour was enjoyable and all efforts are truly appreciated. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. This was my second time attending Brother Rayan's group, and I really learned a lot this year. I learned a lot about prayers, and I learned a lot about how Islam is very simple, but we make it complicated. And I really appreciate Brother Rayan for answering all my questions that I had throughout the days. Some questions related to our topic, some of them not related, but in the end, all beneficial. And I really appreciate the opportunity to be able to go, and inshallah, I'll be able to come again. Assalamu alaikum. Last December, I had the privilege of attending this program with Dr. Rayan, and I went again this past December, and both times really changed my life. And I learned so much about Islam and a deep way to connect my relationship with my Creator. I really enjoyed the way the program was organized. Each day had a theme and a topic. Every day we had the opportunity to ask questions. Brother Rehan was so flexible with answering our questions to make sure that we gained the most amount of information. And he really paid attention to each and every student and their personalities and how they would learn the best. And every day the theme went back to the greater topic that we wanted to discuss throughout the program. And it really was life-changing for me. This year I got married and I went to the program just like a week or two before my wedding, and it was a really beautiful way to learn how to deepen my relationship with God and build a better relationship with the people in my life, including my husband, my parents, my siblings. All of this about how to be a better person through the Islamic lens was really beneficial and really helpful. And it's information that I think we, the students, will keep teaching other people, one, through our actions, but also through the verbal knowledge that we can pass along. And I think this is the best gift we can receive from anyone. The knowledge that we got is just purely priceless. So I really want to thank Brother Rehan
and Dr. Saima for organizing this program, and everyone who organized this program. It was really special and very memorable. Jazakallah. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईमान और अखलाक की दावत को अभी से अपनी शख्सियत के अंदर मैं दाखिल करना शुरू करूं और इसी की तलकीन अपने घर वालों को भी करूं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर एट द फार्म हाउस एंड मैंने बहुत कुछ सीखा आज लेक्चर में, रिट्रीट। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इट। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी रिट्रीट रही हमारे लिए। जो मुझे बहुत ख़ास बात लगी वो ये था कि बड़े बेसिक टॉपिक्स थे जो हम बचपन से सुनते पे भी आ रहे हैं, पढ़ते पे भी आ रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो ऑलरेडी नॉलेज में थी लेकिन उनका कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो उस लिहाज से बड़ी फ़ायदेमंद रही, और अल्लाह करे कि बस आगे हम इन पर अमल करते रहें, और अबू याह्या को खूब दुआएँ और जज़ाए खैर। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिट्रीट। बहुत बहुत इस्लाही गई मेरे लिए, और यहाँ से मैं एक डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ जिसका प्रोजेक्ट का नाम है जिसका एग्ज़िट प्लान। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम करना है ताकि आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी अच्छा हो सके। बहुत शुक्रिया रेहान भाई का और हमारी दुबई की पूरी टीम जो काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने और ग्रो करना है एंड विल बी इंडीड। अस्सलाम वालेकुम। शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम यहाँ पे रिट्रीट पे आए हुए थे 2 दिन के लिए, और सर रेहान अहमद साहब के साथ ये सेशन था हमारा रिट्रीट, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत खैर और बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसमें मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंतज़ार दुबई टीम का कि उन्होंने वक्त दिया और सब जो इंतज़ाम थे उनको बहुत अच्छा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और अल्लाह ताला से दुआ है जो इस जो अच्छाई और खैर की बातें इस सेशन में हुई हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर 2 दिन में थे और बहुत मज़ा आई थी, और झूले भी लिए थे और खेला बहुत, और मुझे न्यू फ्रेंड्स भी मिल गया, और यहाँ पे बहुत मज़ा आती है इस फार्म में। और जो यहाँ पर हम लोगों ने कल ग्रिल भी खाया है, वो भी मज़े की थी खाना, और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम होते हैं तो वहाँ पर मज़े की था सोने के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं, और हम लोग यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और भी प्ले ग्राउंड भी है, और मज़ा भी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बहुत ही यूनिक रिट्रीट थी। यूजुअली क्या होता है रिट्रीट में आप रिक्रिएशन करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिट्रीट थी जिसमें हमने ना सिर्फ कुरान की तालीमात को एक प्रैक्टिकल वे में सीखा, बल्कि हमने रेहान भाई के साथ, अबू याह्या के साथ एज कलेक्टिवली मीन्स बहुत सारी फैमिली थी जो हम सीख रहे थे वो हमें साथ साथ अप्लाई करने का मौका भी मिल रहा था। तो पहला पोर्शन तो ये हो गया। दूसरा इसका पहलू ये है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे पास अब वो प्रैक्टिकल टिप्स आ गई हैं जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगी। प्लस जो एनवायरनमेंट था, जिस तरह का हमने एक रिट्रीट करी है, यूजुअली आप जब किसी भी इस किस्म के दीनी ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं, वो बड़ा ड्राई सा होता है। यहाँ पर एक बहुत ही फ्री माहौल था और सीखने का माहौल, और प्लस नेचर के करीब थे, तो ये तो उसके प्लस हैं। मैं इस ओवरऑल आउट ऑफ 5 3.5 रेटिंग दूंगा। उसकी वजह यह है कि एट द एंड मुझे लगा एक चीज़ कमी रहेगी, और वो कमी इस चीज़ की थी कि जिस सोच से हम इस पर जुड़े हुए हैं उसका सारा फोकस कुरान से होता है। ये वाहिद सोर्स है, वाहिद वो जो फ़िक्र है जो कि हमें इनकरेज करती है कुरान से जुड़ें। बाकी सोचों में या फ़िक्र में इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाती। तो मुझे लगा आखिर में वो जो एक पैगाम था हम सब के लिए, क्योंकि हम कुरान से डेली तौर पे इतने जुड़ते नहीं हैं, तो उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। क्योंकि रेहान भाई और अबू याह्या तो अब यहाँ से चले जाएंगे, हम उनसे नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे उस दौरान हमारे पास एक बहुत अच्छा जो एक टूल है जुड़ने का, जो कि हमारी ज़िंदगी में रहेगा, वो है कुरान। तो हम एज अ लेमैन, आम इंसान, कुरान से अपना ताल्लुक कैसे जोड़ें और कैसे लेके चलें, वो चीज़ मुझे लगता है उस पर एम्फसाइज होना ज़्यादा चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिलियंट वन, जज़ाकल खैर। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर आए रिट्रीट के लिए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली,
مطلب مجھے لگا تھا کہ کیا ہی مطلب ہوتا ہے نا کیا ہی سیکھیں گے، لیکن اتنا ایمان تازہ ہوا، اتنی ایسی چیزیں جو ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں اس کو سر نے اس طرح سے اجاگر کیا کہ واقعی میں انسان اس کو رسی کو پکڑ کے آگے چلتا جائے تو انسان جو ہے استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، اور اللہ کرے ایسی اور ریٹریٹ ہوں جس سے مطلب بالکل ہی گھریلو سا انوائرمنٹ اور بڑا اچھا انوائرمنٹ، بڑا کیا کہتے ہیں پازیٹیو انوائرمنٹ تھا، جو اسلام کی ہم نے ایک شکل دیکھی ہوئی ہے جو ہمارے بچپن سے ہمیں دکھائی گئی ہے کہ ایک بڑا مطلب ہر ٹائم ایک سختی سا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے نکل کے بڑا پولائٹ سا پازیٹیو سا جو اصل میں اسلام کا مقصد ہے وہ نظر آیا۔ تو اللہ کرے ایسی اور بھی گیدرنگ ہوں اور ہم اس میں حصہ لیں انشاءاللہ، اور آگے اور بھی پیغام آگے بھی دیں ہم لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، میں سب سے پہلے تو ابو یایا کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اٹس این آنر فار اس کہ وہ آئے آل دا وے فرام پاکستان اور صرف اس ریٹریٹ کے لیے آئے تھے۔ الحمدللہ لاسٹ 24 آورز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جو اس پہ جو بہت اچھی چیز جو اپیلنگ تھی کہ دا وے ہی ٹیک دا ہول کورس اٹ واز ویری کمپائلڈ، اور خاص کر کے آج کی ینگ جنریشن کے لیے جو کہ ریلیجن کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک مولانا داڑھی ٹوپی، تو یہ بالکل جو آج کل کے بچے جن چیزوں سے محروم ہیں، الحمدللہ اٹس اے ویری گڈ ایونٹ، اچھا پروگرام ہوا جس میں بہت ساری چیزیں جو شاید ہم نے اس ایج میں بھی بہت ساری چیزیں جو کلیئر نہیں تھیں آج الحمدللہ بہت کلیئر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتے رہے ہمیں، ایسے پروگرامز بنتے رہے، اور اسپیشلی فار دا یوتھ جنریشن جو ان کا سسٹم ہے ریٹریٹ کا، یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا جس میں بچوں کی پکنک بھی ہوئی، گیٹ ٹوگیدر بھی ہوا فرینڈس کا، اور ساتھ ساتھ ریلیجن کے وہ میسیجز جو بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ آج کے بچے جانے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کو وہ ہر چیزیں باتیں کرتے کرتے ان کو دی گئی۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیشہ آتے رہیں اس طرح، اور دین کی طرح خدمت ہوتی رہے۔ تھینک یو۔ Assalamu alaikum, everybody. We've been here for 2 days. This is our second day when we're gonna leave, and it was really fun here. I made some new friends, and it was really fun. I got to go in the swings, and our room was super beautiful. Thank you, everyone. Assalamu alaikum everyone. I just wanted to share my experience for this retreat. The past 2 days have been very insightful, and even though the lessons and principles are, basic, it was a great reminder, and it's always the little things that make the biggest impact. So inshallah, hum sab ye puri zindagi yaad rakhe and hope to see a difference in all of us. It was really good. It was really fun. It was a good balance of fun as well in this. And I'm hoping that we have more events like this in the future. Thank you. السلام علیکم۔ ریٹریٹ کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہے تو الحمدللہ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، جگہ بھی بہت اچھی تھی، ماحول بھی بہت اچھا تھا، اور ساتھی بھی سب لوگ الحمدللہ بہت اچھے تھے، اور جو مین ٹاپک تھا اس کو بہت اچھے سے سمجھا، جو نفسیات کے بارے میں انہوں نے بتایا تو وہ گہرائی سے سمجھ آئی، اور دین کا جو انہوں نے خلاصہ کر دیا کہ خدا کو کیا مطلوب ہے وہ بھی بڑے اچھے سے سمجھ آ گیا، سوال جواب بھی بڑے اچھے ہوئے، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ایسی ریٹریٹس ہونی چاہیے آگے بھی۔ السلام علیکم۔ یہ 2 دن ہماری ریٹریٹ کے تھے جو بہت ہی امیزنگ گزرے ہیں، اور یہ بہت اچھا آئیڈیا لگا، ایک ناولٹی تھی، کبھی اسلامک ریٹریٹس اٹینڈ نہیں کی تھی پہلے لائف میں، تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ پورا دن اور پھر رات بھی یہیں پہ رکے، اور دوسرا دن بھی اسی ماحول میں رہے، نیچر کے قریب رہے، بیوٹیفل لینڈسکیپس، اینڈ دین ریحان انکل کی باتیں، تو اس نے فطرت پہ بہت ہی اچھا اثر ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم یہ باتیں یاد رکھیں۔ انہوں نے جو ایگزٹ پلان کی بات کی وہ مجھے سب سے زیادہ ہٹ کی ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ گھر جاتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ مقربین میں اگر جانے تو بس وہ فوراً فیصلہ کریں اور عمل شروع کریں، تو یہاں پہ تو اثر ہے، اللہ تعالیٰ کریں کہ گھر جا کے بھی اثر رہے۔ اور تھینک یو سو مچ سر ابو یحییٰ اینڈ ان کی ٹیم، مینا میم اینڈ ایوری بڈی ہو آرگنائز دس۔ Assalamu alaikum. We are just done with our retreat, and alhamdulillah, it was an amazing experience. The location was good, the kids were occupied, so we really got to have proper discussions. They were very insightful, very good reminders.
And honestly, the concept of retreat itself was so much better than those 2 hour lectures or talks that we're used to attending, because we literally got to spend 2 whole days with Sir Abu Yahya. So we got to see him when he's actually preaching. We got to see him in his casual self. We were talking, we were having fun. Overall, it was an amazing experience. We got to learn a lot of things, and I'm already looking forward to the next one.